السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال ہے، اور آج کی نشست جو ہے بہت اہم ہے، اور کیونکہ آپ بہت اہم سوال لے کر آیا ہوں کہ ایک صاحب ہے انجینئر علی مرزا جو پاکستان کا رہنے والا ہے، جی اور غیر مستند عالم ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے عالم، جبکہ ہی وہ نہیں ہے، انجینئر وہ ہے۔ انجینئر ہے جی انجینئر ہے، اور اس فیلڈ میں آ کے اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے، جو آئے دن جو ہے صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتا ہے اور گستاخیاں کرتے رہتا ہے۔ جی اس نے ابھی ریسنٹلی ویڈیو میں کہا ہے، تازہ ترین اس کی ایک ویڈیو ہے، وائرل ہو رہی ہے، جی اس میں کہا ہے کہ نفل کے معنی ہے پھالتو، یہ لفظ کہا اس نے نعوذ کہ باللہ پھالتو ہے، من ذلک۔ نعوذ باللہ۔ اور ایک اور جرت کی اس نے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی نمازیں نفل نماز پڑھی ہے وہ تمام کے تمام فالتو ہے۔ استغفر آپ اللہ۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے بدگوئی کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ذرا اس میں تفصیلی وضاحت فرما دے تاکہ لوگ بدظن نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں الفاظ ہیں فرض اور واجب اور سنت اور نفل، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب چیزیں ثابت ہیں، الفاظ ہیں۔ نفل کے معنی اصل میں ہے، اس سے جو بدگوئی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم دین نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور یہ علامت قیامت میں سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے سوال کیا جائے گا اور بغیر علم کے وہ جواب دیں گے۔ اللہ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس زمانے میں اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں، جیسے غامدی ایک شخص ہے، جی جی انجینئر علی مرزا ہے، اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو عالم نہیں ہیں، علم کے عین سے ان کو واقفیت نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح سے بدگوئی کرتے رہتے ہیں، اور لغات وغیرہ سے وہ شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈکشنری سے۔ جی بے شک صحیح ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا پہلے آپ کو کہ اصطلاح الگ الگ ہوتی ہے۔ لغت کا ایک معنی ہوتا ہے لیکن شریعت کی اصطلاح اس میں الگ ہوتی ہے۔ اب اگر لغت دیکھ کر کے قرآن و حدیث کی تفسیر کرنا شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے گمراہی ہوگی۔ جی مثال اس کی سمجھیے کہ قرو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 قروء انتظار کرے گی، یعنی عدت گزارے گی۔ اب لغت میں ہم معنی دیکھیں گے تو اس کا 2 معنی لکھا ہوا ہے، ایک معنی حیض کا ہے، ایک معنی طہر کا ہے۔ جی جی اب طہر کے اعتبار سے وہ عدت گزارے گی یا حیض کے اعتبار سے گزارے گی، وہ لغت سے حل نہیں ہوگا، بلکہ وہ احادیث مبارکہ اور قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے قول اور فعل سے عمل ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ صلاۃ کے معنی لغت میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے دعا، جی ایک معنی ہے رحمت، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، یہاں پر جی بعض نسبت کے اعتبار سے فرق پڑ جاتی ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی ہے کمر کا ہلانا۔ جی اب ظاہر سی بات ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب اگر لغت سے اس کو حل کرنا چاہیں گے، بھائی لغت میں تو کمر ہلانا لکھا ہوا ہے، لہذا اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کمر ہلاؤ، تو ڈانس کر کے نماز پڑھے انسان۔ جی جی صحیح ہے۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں صاف ستھرا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ زکا یزکی تزکیتاً، اس کے معنی آتے صاف ستھرا، جس نے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا کیا۔ اب اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن میں اللہ تعالیٰ 50 مقامات پہ اللہ کہتا ہے، تو اگر زکوٰۃ کا معنی لغت سے حل کرنا چاہیں گے تو وہاں تو گمراہی پیدا ہوگی۔ جی بے شک۔ زکوٰۃ ہی یہ جو نصاب بنا ہوا ہے وہ نصاب تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، نہیں دینا ہے۔ بے شک بے شک۔ حج، حج یحج کے معنی ارادہ کرنا،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب لغت سے اس کا معنی حل کریں گے تو ترجمہ ہو جائے گا کہ آدمی کو چاہیے کعبہ کا ارادہ کر لے تو ارادہ کرنے سے حج ہو جائے گا. تو یہ جو آپ احرام ہے، وہاں جانا ہے، مناسک حج ہے، وہ سب کہاں معلوم ہوگا؟ وہ احادیث مبارکہ سے بے معلوم شک ہوگی. بے شک. تو وہ شخص چونکہ جانتا نہیں ہے، اردو کتابوں کو پڑھتا ہے، تو اس نے کہیں لکھا ہوا دیکھ لیا ہوگا کہ نفل کے معنی زائد. اب زائد کا مطلب اس پھوہڑ کو یہ سمجھ میں آیا پھالتو. جی جی زائد ہونا الگ چیز ہے اور اردو زبان میں پھالتو ہونا الگ چیز ہے. ہر زائد چیز پھالتو نہیں ہوتی ہے. جی، یہ اصل چیز ہے. جی اس چیز کو سمجھنا ہوگا. نفل کے معنی ہے فریضہ کے علاوہ زائد عمل، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرض تو نہیں کیا ہے لیکن زائد عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ، جس کو انسان ادا کرے گا تو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رضامندی اسے ملے گی. بے شک. نفل کا معنی یہی ہے. اب نفل جو ہے وہ سمجھا کہ فالتو ہے، زائد ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے جو فرض ہے وہ ناپ سے لے کر کے گھٹنا تک یہ لباس پہننا یہ فرض ہے. جی جی باقی جو لباس وہ پہنے گا وہ زائد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ بڑا سا ایک جو آتا ہے پہننے والا جس کا نام لینے میں بھی قباحت ہے، جی اس کو لے لے، بڑا سا بنا لے اور اسی سے نماز پڑھے، پورا معاشرے میں وہی جائے، باقی زائد کپڑا اتار دے. فالتو ہے. تو ہاں، صحیح. یہ تو فالتو ہو گیا. یہ کپڑا جو آپ پہنے ہوئے ہیں یہ تو فالتو ہے. جو پگڑی باندھے رہتا پگڑی بھی فالتو باندھے ہوا ہے، یہ تو زائد ہے. تو یہ بہت ساری چیزوں کا انکار ہو جائے گا. تو زائد کا مطلب فالتو نہیں ہے. بہت سارے چیز زائد ہوتی ہے کہ انسان ہے جو ایک ڈیوٹی اس کی بنی ہوئی ہے کہ 4 بجے تک ڈیوٹی کرے گا، مزدور ہے، لیکن وہ ایکسٹرا ڈیوٹی کرتا ہے، مالک اس سے اور خوش ہوتا ہے جی اور کہتا ہے کہ مزید انعام دینے کا مستحق ہوا کہ جو اس پہ ڈیوٹی بنی ہوئی تھی اس ڈیوٹی کے علاوہ اس نے اور زیادہ میرا کام کیا. نفل کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر فرض عائد کیا 5 نمازیں، اس کے علاوہ اور بھی مزید کام کریں گے تو اسے اللہ تعالیٰ اور مزید ہمارے پر رحمت کی چادر ہمارے پر ڈالے گا. تو الفاظ کے استعمال سے بھونڈا پن الفاظ استعمال کرنا، اسی کو بولتے ہیں فصاحت و بلاغت. جی آپ یوں سمجھیے کہ ایک انسان ہے جو ایک ماں کا جملہ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے. جی بے شک. اب کوئی ماں کو بولنے لگے باپ کی بیوی، بات تو وہی ہے، اس نے ماں ہی کو کہا ہے، باپ کی بیوی سچائی ہے، جی لیکن اگر وہ کہنے لگے باپ کی بیوی ہے وہ، اے باپ کی بیوی ادھر آ جاؤ، تو معاشرہ اسے کہے گا کہ انتہائی بدتمیز لفظ ہے. خالہ ہے، کتنا پیارا لفظ ہے. اب کو میں لگا ہے باپ کی سالی، تو انسان تو باپ کی سالی اگر وہ بولتا ہے اس کو تو ظاہر سی بات ہے وہ ناراضگی کا اظہار ہوگا، بے شک. خوشی کا اظہار نہیں ہوگا. اور وہاں خالہ امی بول دیا تو وہاں پر خوشی کا اظہار ہوگا. تو الفاظ کا انتخاب، بسا اوقات انسان ایک لفظ ایسا بولتا ہے کہ جہنم کے 7ویں طبقے میں پہنچ جاتا ہے. اللہ اس نے احادیث مبارکہ کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کیا، جو اس نے کفر کا کام کیا. اس کا ایمان باقی نہیں رہا، وہ ایمان اس کا چلا گیا. جو یہ کہتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ ایک بھی فالتو کام کیا، نعوذ باللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول جو بھی کام کرتے ہیں وہ وحی کے ذریعے کرتے ہیں. گویا اس نے اللہ کے رسول پر الزام لگایا اور اللہ پر اس نے الزام لگایا کہ گویا کہ اللہ نے فالتو کام کروایا. اللہ. صحیح. احادیث مبارکہ میں نوافل جو نمازیں ہیں، فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں، اس کے بارے میں اتنی فضیلتیں آئی ہیں. آپ بخاری شریف اٹھا لیں، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، ہر ایک میں زائد جو اعمال ہیں. کتاب الصلاۃ میں ترمذی شریف ہے، تو گویا کہ آدھا سے زیادہ حصہ احادیث مبارکہ کو اس کو جلا دینا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی زائد جو جی فرض کے علاوہ کام ہیں وہ ہمارے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات نمونہ ہے. رسول اللہ نے جو بھی کام کیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر واجب ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. حدیث پاک میں من احیا سنتی عند فساد امتی، کہ میری سنت کو زندہ کیا امت کے فساد کے وقت میں. جب لوگ سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں فلہو اجر 100 شہید، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث قدسی ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرماتے ہیں حتی احبہ، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ یبتشو بہا، اور ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ورجلہ یمشی بھی، اور میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جو نوافل کے ذریعے انسان جب عمل کرتا ہے نوافل پر، تو گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ بھی میری رضا کے مطابق چلتی ہے، کان بھی وہ غلط چیزوں کی طرف، وہ غلط بات سننے کی طاقت اس کے اندر باقی نہیں رہتی ہے، جو ہی غلط بات جائے گی کان اس کا انکار کر دے گا، اس کا ہاتھ بھی غلط جگہوں پر نہیں جائے گا، قدم بھی اس کے بلند نہیں جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن سالانی، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی جواب فوراً دیتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نوافل کے الفاظ ہیں اس کے اندر۔ یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز کا حصہ بناؤ، فلا تتخذوها قبورا، اور اس کو قبرستان مت بنا دو۔ نوافل گھروں میں جا کے پڑھو، تاکید آئی تاکہ ہر قبرستان نہ بن جائے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، انسان کی سب سے بہترین نماز جو ہے وہ اپنے گھر میں جو پڑھتا ہے، بہترین نماز ہے فرض نماز کے علاوہ۔ فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہے وہ اصل ہے گھر میں جا کے پڑھے، حضور نے فرمایا سب سے بہترین نماز ہے۔ یہ نوافل کی فضیلتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء، کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے گا اور بیچ میں وہ بات چیت نہیں کیا، کوئی غلط کام، گناہ کا کام نہیں کیا، لغو کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 12 رکعت سنت پر مواظبت کیا، یہ بولتا سنت موقدہ کوئی چیز نہیں ہے، جی جی، من صابر علی سنت 10 رکعتا من السنہ، جو 12 رکعتیں بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس میں دوام اختیار کیا، تاکید اختیار کی، کبھی چھوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ کب نماز ہے؟ 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعدہا، 2 رکعت ظہر کے بعد ہے، ورکعتین بعد المغربی، 2 رکعت مغرب کے بعد ہے، ورکعتین بعد العشاء، 2 رکعت عشاء کے بعد ہے، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعت فجر سے پہلے ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پہ دوام اختیار کیا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ اللہ، ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے وہ نماز کا سوال کریں گے، فرض نماز کا۔ بے شک، فرض نماز آگے روایت میں ہے کہ اگر فرض نماز میں کچھ کمی بیشی رہ گئی، یعنی وہ پڑھا لیکن خشوع خضوع میں کمی رہ گئی، اطمینان میں کمی رہ گئی، تو اللہ فرمائیں گے دیکھو اس کے نوافل ہیں کیا نماز، اگر نوافل نماز ہیں تو نوافل کے ذریعے اللہ فرمائیں گے اس کے نیکیوں کو مکمل کر دو۔ اللہ، حدیث یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک فرمائیں گے دیکھو انظروا لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کا کوئی نفل نماز ہے، تطوع ہے، اس کے ذریعے اس کے حسنات کو مکمل کر دو، فرض نماز میں جو کمی آئی ہے اس کمی کو پورا کر دو۔ تو احادیث مبارکہ میں اس طرح سے بے شمار روایتیں ہیں جس میں نفل کی تاکید آئی ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اس قدر طویل قیام فرماتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں قیام اللیل، رات کی نمازیں، تہجد کے بارے میں، اور قرآن پاک نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اب تہجد کی نماز پڑھیے نافلۃ لک، کیا ترجمہ یہاں کریں گے آپ کے لیے فالتو نماز ہے؟ اللہ،
یہاں اللہ کہہ رہا ہے نافلۃ لک، آپ پر بطور زائد یہ فرض ہے، تہجد کی نماز پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہجد کی نماز کا پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے بطور ذات 5 نمازوں کے علاوہ یہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، یہ شمائل ترمذی کی روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے کہ آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو انسان دنیاوی اعتبار سے بھی صرف فرائض پر عمل کر لے ڈیوٹی پر تو تقرب حاصل نہیں کرے گا۔ ایک دنیا کے انسان کی نگاہ میں اگر وہ زائد کام کرتا ہے، محنت سے اور کرتا ہے، تو مالک کی نگاہ میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، فرض کے علاوہ اگر زائد نماز ہم پڑھیں گے، جسے زائد کہا گیا ہے، نفل کہا گیا ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان نمازوں کو ہم پر فرض نہیں قرار دیا، اللہ چاہتا تو ان کو بھی ہم پر فرض قرار دیتا، لیکن اللہ نے کہا اگر اس پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو جاؤ گے، اور میرا مقرب اتنا ہو جاؤ گے کہ میں تمہاری آنکھ بن جاؤں گا، تمہاری کان بن جاؤں گا، تمہاری نگاہ بن جاؤں گا۔ لہذا انجینئر مرزا یہ اصل گستاخ ہے، یہ حرزہ سرائی اور بدگو شخص ہے، وہ ایمان سے اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ اگر ایمان موجود ہوتا تو اس طرح کے جملے وہ کبھی استعمال نہیں کرتا کہ فالتو نماز ہے۔ میں نے کہا کہ فالتو کہنا یہ زائد عمل الگ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم، اپنی زینت کو اختیار کرو، تو لباس کو اللہ نے زینت کہا، تو زائد چیز ہے لیکن اللہ اس کو زینت فرما رہے۔ یہ انگوٹھی انسان پہنتا ہے، یہ زائد چیز ہے، اس کو وہ فالتو کہا جائے گا؟ چشمہ انسان استعمال کرتا ہے، اگر اس کو بلا ضرورت بھی استعمال کرتا ہے، بہت سارے لوگ دھوپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو زائد چیز ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دے۔ کپڑا جو اس کے پاس زائد ہے اٹھا کے پھینک دے۔ تو یہ کہنا کہ ہر زائد چیز یہ بیکار اور فالتو ہوتی ہے، یہ اس کے لیے اس کی بد دماغی اور کور دماغی کی بات ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کے یہاں وہ اللہ کے خوف سے ڈرے، اور احادیث مبارکہ میں ایسی تفسیر من چاہی تفسیر نہ کرے، اور لغات کے ذریعے یا اردو ڈکشنری کے ذریعے، ترجموں کے ذریعے قرآن و حدیث کی تفسیر جو کرے گا، من قال فی القرآن برائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن پاک کی ایسی تفسیر کرے جو اپنی رائے سے ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم تلاش کر لیں۔ اس نے کفر کا جملہ بولا ہے جو سراسر کفریہ جملہ ہے، اور اس کا ایمان چلا گیا۔ اللہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ان کے فالوورس ہیں، جی، اور جیسے وہ بیان کرتے ہیں۔ فالوورس تو جتنا زیادہ کباڑا ہوگا اس کے زیادہ اتنے ہی زیادہ اس کے لوگ، وہ دنیا کا اصول ہے کہ نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے۔ اگر خوشبو رکھ دیا جائے تو خوشبو خریدنے والے کم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی کوئی بھاجی وغیرہ بنا کے بیچا جائے تو آپ دیکھیے گا لوگ زیادہ وہاں بھیڑ لگاتے ہیں ادھر کی دکان کے مقابلے میں۔ تو یہ کوئی معیار نہیں، فالوور کا زیادہ ہونا، یہ ہونا، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اور اصل کیا ہے کہ قیامت اس سے زیادہ تو فالوور دجال کے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، یہ سب دجال ہی کے ماننے والے لوگ۔ جی جی، تعجب ہوتا ہے کہ کچھ بھی وہ بولتے ہیں تو واہواہی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی آپ بات نے ان دیکھا سے ہوگا، کہہ دی۔ میں نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی، 2-4 اردو کی کتابیں رکھے رہتا ہے۔ اردو کی کتابوں سے انسان کیا علم کو سمجھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب تک کہ قرآن کے اسلوب کو، قرآن کے بلاغت کو نہیں جانے گا، اس کے لیے تفسیر کا علم ہے، لغات کا علم ہے، نحو کا علم ہے، صرف کا علم ہے، بلاغت کا علم ہے، فصاحت کا علم ہے، جب تک کہ ان علوم کو حاصل نہیں کرے گا تب تک اسے کیا پتہ چلے گا کیا ہے نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب نے واقعی بہت اچھے طریقے سے اور جواب دیا ہے اس کا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں، اور اسی چیز کو آپ سراہیں جو واقعے میں قرآن و حدیث کے میل جھول ہو، اور اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں درست ہو۔ اور مفتی صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جزاکم نے اللہ احسن بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین بھی وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے جواب سے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔